حضرت مولانا عبدالحی صاحب کا گنج مراد آباد جانے کا پروگرام تھا تو وہاں کے کچھ تاجر حضرات انہیں بھی حضرت سے ملاقات کا اشتیاق تھا. یہ دنیا کی زندگی میں اور مادیت کی زندگی میں بے چینی ہوتی ہے تو تلاش کرتے ہیں کہیں سکون اور راحت ہو جائے تو اللہ والوں کی صحبت, دل بے چین ہوتا ہے کہیں جا کے سکون مل جائے تو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کے جو جملہ اثرات و فائدے اور اللہ والوں کی پہچان کے طور پر جو بزرگوں نے بتائے ہیں ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنے گناہوں پر جا کر ان کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے گناہ یاد آنے لگتے ہیں اور اپنے حال پر ندامت ہونے لگتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کی فکر نصیب ہونے لگتی ہے. اور رفتہ رفتہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے نیک مالدار ایسے ہوتے ہیں کہ ان مالداروں کی صحبت میں آدمی رہے گا تو اگر اس کی جو ہے افلاس اور اس کی غربت میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا. یعنی غربت میں اضافہ کیسے ہوتا چلے جائے گا کہ وہ کسی مالدار کے ساتھ رہے گا, وہ دیکھے گا کہ آج یہ گاڑی بدلی, آج دوسری گاڑی خرید لی, تیسری گاڑی خرید لی, جہازوں میں سفر کیا, 5 روپے کی ضرورت ہے تو 2000 روپے کا نوٹ نکالا اور اسے خرچ کیا, کچھ اور دے دیے کسی کو تو کہے گا کتنے پیسے ہیں ان کے پاس, اس کے پاس ہے نہیں, تو احساس غربت بڑھتا چلا جائے گا. لیکن اللہ کے نیک بندے ایسے مالدار ہوتے ہیں کہ ان کی صحبت میں رہنے والوں کے یہ اللہ سے تعلق اور محبت اور معرفت اور ولایت کی دولت مسلسل منتقل ہوتی چلی جاتی ہے. صحبت کا اثر ہوتا ہے, اچھی صحبت کا یہ بڑا پیارا اثر ہوتا ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کے نیک بندوں کی وہ جو خوشبو ہوتی ہے اللہ سے تعلق کی وہ منتقل ہوتی ہے. چنانچہ یہ بھی ہوتا تو وہ جب آنے لگے وہ تاجر حضرت کے ساتھ بس میں بیٹھے تو خود ہی دل میں اللہ کے محبوب بندوں کی عجیب شان ہوتی ہے کہ وہ دل میں خیال آنے لگا کہ ہم تو ایسے گناہ گار ہیں, ساری زندگی غلطی میں گزاری, پتہ نہیں حضرت ہم سے ملنا چاہیں گے نہیں, ہم دنیا دار آدمی, وہ اللہ والے آدمی, شرمندہ نادم اسی طرح وہاں تک پورا سفر پورا کیا. یاد آنے لگی یہ غلطی بھی کی, یہ غلطی بھی کی. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے حضرت کو پتہ نہیں فراست سے معلوم ہو جائے گا یہ ایسا گندہ آدمی ہے تو کیسے ملیں گے, اس طرح کے خیال. اب وہ مسجد میں پہنچے, وہ بس سے اتر کر رکشہ سے مسجد کی طرف آئے, مسجد میں پہنچے. مسجد میں جیسے داخل تو حضرت مولانا عبدالحی صاحب نے تو جو ہے پہلے فوراً باوضو تھے, ان میں سے کسی کو استنجے کی ضرورت تھی تو وہ سب رک گئے کہ ذرا یہ فارغ ہو جائے تو وضو کر کے ہم حضرت کی خدمت میں آتے ہیں. حضرت مولانا تو اندر وہ جو مسجد تھی حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 حصوں میں تھی. ایک حصہ اندر والا سے دری, پھر اس کے بعد ایک اور برآمدہ, پھر تیسرا برآمدہ. تو حضرت اندر والے میں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں ایک گاؤں تکیہ رکھا رہتا تھا, وہیں بیٹھتے تھے, وہیں لوگوں سے ملاقات فرماتے تھے حضرت. تو حضرت مولانا عبدالحی صاحب نے ملاقات کی, سلام دعا ہوا, بات کی تھوڑی, اتنی دیر میں وہ وضو کر کے آگے. جیسے وہ وضو کر کے داخل ہونے لگے تاجر تو حضرت چیخ پڑے, نکالو نکالو نکالو. تو انہیں یہ خیال ہوا کہ حضرت یہ کہہ رہے ہیں ان دنیا کے کتوں کو نکالو, یہاں کہاں بلا لیا ہے ان کو, نکالو نکالو. خود ہی شرمندہ تھے پہلے ہی کہ حضرت ہم سے ملنا نہیں چاہتے اور یہ کہہ رہے ہیں ان دنیا کے کتوں کو نکالو یہاں سے, نکالو ہمارے مسجد سے. تو بیچارے واپس چلے گئے کہ حضرت ملنا پسند نہیں کرتے. وہ رکشہ والے ابھی گئے نہیں تھے, کھڑے ہوئے تھے, سستا رہے تھے, تو ان کی رکشہ میں بیٹھ گئے. تو حضرت نے پوچھا آپ اکیلے ہی آئے؟ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ نے مولانا عبدالحی صاحب سے پوچھا کہ آپ اکیلے ہی آئے ہیں؟ کہ نہیں اکیلے نہیں, میرے ساتھ وہ ساتھی ہیں. پھر وہ کیسے واپس چلے گئے کہ حضرت آپ نے فرمایا نکالو نکالو. تو وہ یہ سمجھے کہ شاید حضرت ملنا نہیں چاہتے, کیا وجہ, وہی ڈر کے چلے گئے. تو انہوں نے حضرت نے خادم کو, دیکھو ہمارے مہمان ہیں, جلدی لاؤ بلا کے, مہمان چلے جائیں گے. مہمان سے تو ظاہر ہے اللہ کے نیک من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ, جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. اور یقیناً ایک صاحب نظر نے بڑی پیاری بات کہی, خاص طور سے اللہ والوں کے ساتھ تو دیکھا ہے ہم نے, ان کو سب سے زیادہ خوش اور راضی کرنا ہو, ان کے اندر سے دعا نکلوانی ہو, ایک تو دعا کی جاتی ہے, ایک دعا نکلتی ہے. خوش کر دے کسی خدمت سے, کسی اس سے, تو وہ دعائیں نکلتی ہیں. استادوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے نا, تو دعا نکلوانی ہو تو ان کے مہمانوں کی خدمت کر دو. خود بے اختیار اندر سے ایسا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا احسان کیا کیسا کیا. تو وہ تو مہمانوں کا کیسے وہ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کہیں گے نکالو نکالو تو جلدی سے کہو دیکھو ہمارے مہمان آئے تھے, اللہ کا انعام تھے, جلدی بلا کے لاؤ. وہ گئے جلدی کہ حضرت آپ کو یاد کر رہے ہیں, جلدی سے آ جائیے. تو وہ رکشہ میں سے اتر کے آئے تو وہ اندر داخل ہوئے. بھائی آپ ملاقات کے لیے آئے تھے, آپ مجھے ملاقات سے محروم کر کے جا رہے تھے واپس, کیوں واپس ہو رہے تھے؟ کہ حضرت آپ نے جب ہم نے مسجد میں داخل ہوئے
تو آپ نے چیخ زور زور فرمایا نکالو نکالو، تو ہم تو پہلے ہی شرمندہ تھے، ہم نے سمجھا کہ ہم سے ملیں گے نہیں ملیں گے حضرت. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ان دنیا کے کتوں کو نکالو نکالو نکالو. تو ہم لوگ چل گئے، ارے بھائی کیسے، مجھ سے زیادہ تم کیا گئے دنیا کے کتے ہو گئے، میں تو بہت گیا گزرا ہوں، آپ آ جاتے ہو. اللہ نے ستاری فرما رکھی ہے. اللہ والے تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمتر سمجھتے ہیں. بہت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اگر یہ کہوں کہ میں اپنے اعمال اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے کتا مجھ سے 100 جگہ افضل ہے تو میں کعبے میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں. اپنے کو کتے سے بھی گیا گزرا سمجھتے تھے. یہ سورہ اپنے حیثیت سے، اپنے ایمان کے اعتبار سے اللہ نے انسان بنایا، یہ شرف یہ اس کی عطا ہے، اس لحاظ سے تو نہیں. یہ صورت حال تھی، ایسا حال تھا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت نے فرمایا نہیں میرے بھائی، تب جب مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو میرے نبی کا طریقہ یہ ہے کہ داہنا پاؤں مسجد میں آپ پہلے داخل فرماتے تھے، لیکن تم سب کے سب لوگ بایاں پیر مسجد میں داخل کر رہے تھے تو بے اختیار میرے زبان سے چیخیں نکل گئے، نکالو نکالو. میرے نبی کے طریقے کے خلاف مسجد میں کہاں داخل کر رہے ہو، پاؤں بایاں نکالو، دانا ڈالو مسجد میں، دانا داخل کرو بایاں. یہ اللہ کے نیک بندو، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما، بے اختیار چیخیں نکل جائیں، سنت کے خلاف دیکھ کر چیخیں نکل جائیں، یہ کیفیت ہونی چاہیے. اس کا نام ہے ایمان.